اس کی توفیق سے ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کی مبارک گھڑیوں میں اس کے حضور حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ جل وعلا ایسی عزتیں، ایسے گھر، ایسی سعادتیں ہمیں زندگی کے آخری لمحات تک نصیب فرمائے۔ قرآن اور صاحب قرآن کے نور سے ہمارے ظاہر اور باطن کو روشن فرمائے، اور اس گفتگو میں اللہ جل وعلا نور پیدا فرمائے اور ہمیں قرآن مجید برہان رشید کی تعلیمات کے مطابق ہی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید برہان رشید میں اپنے جو قریبی ہیں، دوست ہیں، ان کا شان کے ساتھ ذکر فرمایا، ان کی تعریف بھی بتائی، ان کے پہچان بھی بتائی، اور ان کی شان بھی مالک نے بیان فرمائی۔ آج کے جمعۃ المبارک کے موقع پر ہم انشاءاللہ تعالی ان کی بڑی صفات ہیں، ان میں سے ایک صفت کا ذکر خیر کریں گے اور اپنے دامن کو پھیلا کے رکھیں گے اور دل کے پیالے کو کھلا رکھیں گے تاکہ ان کی صفت کا کوئی جلوہ اس میں پڑ جائے اور یہ بھی اس نور سے روشن اور منور ہو جائے۔ اللہ جل وعلا کے جو برگزیدہ بندے ہیں، جنہیں رب نے خود ولی فرمایا اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی انہیں ولی فرمایا اور ان کا ذکر فرمایا، وہ میں نے ذکر کیا کہ وہ اتنا اطاعت کرتے ہیں، اتنی اطاعت کرتے ہیں، اتنی اطاعت کرتے ہیں، فرض تو فرض، واجب تو واجب، سنت تو سنت، مستحبات تک عمل کرتے ہیں، اور نوافل کی کثرت، فرائض، واجبات، اضافی اعمال، اور ہر گھڑی اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ عز و جل انہیں اپنے جلووں سے، اپنے انوار سے انہیں روشن کر دیتا ہے، اور وہ روشن ہو جاتے ہیں، اللہ عز و جل انہیں منور کر دیتا ہے، اور وہ اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں تو وہ جو بھی کرتے ہیں اللہ کی مرضی پہ کرتے ہیں، اور ان کی مرضی اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں ہوتی، اللہ کی اذن سے، اللہ کے حکم سے وہ عمل کرتے ہیں، وہ جو کرتے ہیں اللہ کی اذن سے کرتے ہیں۔ تو اگر بندہ مزید گہرائی میں جائے تو اسے یہ سوچ نصیب ہوتی ہے اور یہ علم اسے نصیب ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں یہ اللہ عز و جل کی اعداد سے متصف ہو جاتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی اعداد سے آپ کوئی بہرے تو نہیں، گونگے تو نہیں، اللہ نے زبان دی ہے تو چھوٹی سی دی ہے تو وہ بھی ہلانی چاہیے، مولی اور اللہ کے ذکر کے لیے ہلانی چاہیے، ویسے تو ہلاتے رہتے ہیں، تو بولا کرے ساتھ اور منہ کھولا کرے، بہت کچھ نصیب ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل کی اعداد سے وہ موصوف ہو جاتے ہیں۔ کیا ہو جاتے ہیں؟ موصوف ہو جاتے ہیں۔ ہے تو بندہ ہے، لیکن اس بندے سے اللہ کی صفت، اللہ کی صفات کے جلوے نظر آتے ہیں۔ کیا آتے ہیں؟ کیونکہ اس نے اب اپنے آپ کو اللہ کی اعداد سے کیا کر لیا؟ موصوف کر دیا۔ اس لیے میرے آقا جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے اخلاق سے متخلق ہو جاؤ۔ اللہ کے کس سے متخلق ہو جاؤ؟ یعنی اللہ کے اخلاق کو اپناؤ۔
اللہ کے اخلاق سے موصوف ہو جائے. تو صوفیہ وہ ہوتے ہیں جو اللہ عز و جل کی اخلاق سے متصف ہوتے ہیں, اللہ عز و جل کی عادات سے متصف ہوتے ہیں, اور جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ صوفی ہوتا ہے, اور اتنا ہی بڑا صوفی ہوتا ہے, اتنا, اور اس کا اتنا ہی مقام زیادہ ہوتا ہے جتنا زیادہ وہ اللہ کی صفات, اخلاق, عادات سے متصف ہو جاتا ہے. اب اللہ عز و جل کی عادات, سبحان اللہ عز و جل کریم ہے. اللہ عز و جل یہ اللہ کی صفت میں پاک ہے کہ اللہ عز و جل کیا ہے؟ کریم ہے. اللہ عز و جل عطا فرمانے والا, اللہ عز و جل عطا فرمانے والا, اور اس کا جود و کرم اس کی حد ہی کوئی نہیں. اس کی دیکھو سب کو دے رہا ہے, اپنوں کو بھی دشمنوں کو دے رہا ہے کہ نہیں, سب کو پال رہا ہے. جو نہیں مانتے انہیں بھی, جو مانتے ہیں انہیں بھی, ماننے والوں کو بھی دے رہا ہے, نہ ماننے والوں کو بھی دے رہا ہے. اس کا دسترخوان وسیع پھیلا ہوا ہے, ہر کوئی اسے کھا رہا ہے, ہر کوئی کریم ہے, کرم فرما رہا, اور بندے کی سوچ سے بڑھ کے بندے کو دے رہا ہے, بندے کی سوچ سے بڑھ کر دے رہا ہے, کرم فرما رہا ہے. اب جو صوفیہ ہوتے ہیں وہ اللہ کی اس عادت سے بھی متصف ہوتی ہیں, اس لیے صوفیہ کا بھی دسترخوان وسیع ہوتا ہے. صوفیہ کا بھی وہ علم بھی بانٹتے ہیں, معرفت بھی بانٹتی, علم ظاہری بھی دیتی ہیں, علم باطنی بھی دیتی ہیں. صرف علم تک نہیں, علم کا نور بھی دیتی ہیں, دل کی دھرتی کو بھی روشن کرتی ہیں, ہدایت کا نور ان کے ذریعے ملتا, اور ایمان مضبوط ہوتی ہے, ایمان قوی ہوتی ہے, ان کے ذریعے درجات کی بلندی ہوتی ہے, اللہ کا قرب پہ قرب ملتا. اور صرف وہ روحانی لنگر ہی نہیں دیتے, حالانکہ یہی ہے اللہ کی معرفت, اللہ کا قرب یہ دے رہے ہیں, بانٹ رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ علم ظاہری, علم باطنی, باطنی نعمت, ظاہری نعمت اسے مل رہی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جسمانی بھی دیتے ہیں, وہ بھی دسترخوان کا ہوتا ہے. ایسی دعاؤں سے, مہربانی سے یہ بھی ہوتا ہے, کا دسترخوان وسیع ہوتا ہے, خوشامدہ ہوتا ہے. یعنی اب اللہ عز و جل کی طرف تو ہم سخاوت کی نسبت نہیں کر سکتے, لیکن اللہ کے بندوں کی طرف تو سخاوت کی نسبت کر سکتے ہیں. اب یوں کہہ لو کہ صوفی سخی ہوتے ہیں, صوفی سخی ہوتے ہیں. اللہ وہ صوفی نہیں ہوتا جو کنجوس ہوتا ہے, وہ کوفی تو ہو سکتا ہے, صوفی نہیں ہو سکتا. کوفی سے کوئی حرمت رہے گا, سمجھ گئے؟ جو صوفی ہوگا سخی ہوگا, اللہ کی عادت سے متصف ہوگا, وہ کریم ہے, تو جس پہ کرم فرماتا ہے وہ اس عادت سے موصوف ہو جاتے ہیں, لہذا وہ کریم ہوتے ہیں, وہ سخی ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ کریم ہوتے ہیں, سخی ہوتے ہیں. میرے امام اہل سنت الشام حافظ بریلوی علیہ رحمۃ الرحمن نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے یوں کہا, میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے دربے بہا دیے. اس نے تو اپنی شان کے مطابق مانگا, وہ اپنی حیثیت کے مطابق مانگا, لیکن کریم اپنی شان کے لائق دیتے ہیں. کریم ظاہر ہے, کریم رب نے بنایا ہے, تو رب نے اپنی صفت کا جلوہ عطا فرمایا ہے, اور اپنی عادت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موصوف فرمایا ہے. تو اب حضور سے اللہ کی اس شان کا ظہور ہوتا ہے کہ اللہ کریم ہے, اور اللہ کی ادا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریم ہے. تو پھر میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے. ساری کائنات حضور کے دسترخوان سے کھا رہی ہے, ظاہری بھی باطنی بھی. لنگر آمینہ کے لال کے دست شفقت سے تقسیم ہو رہا ہے, اور وہ مل رہا ہے. اور پھر حضور نے آگے ڈیوٹیاں لگائیں,
پھر اس کا درجہ بدرجہ، پھر غوث اعظم، غوث اعظم آپ تقسیم فرما لیں۔ اس لیے کہا کیوں نہ ہو غوث اعظم قاسم، کیونکہ ان کے نانا جان ہیں قاسم، وہ ہیں۔ تو جب نانا جان قاسم ہیں تو وہ جلوہ غوث پاک کو ملا، تو غوث پاک بھی قاسم ہیں۔ وہ آگے چھوٹی ہیں، اب وہ آگے تقسیم کر رہے ہیں، ظاہری بھی باطنی بھی۔ تو پھر صوفی کریم ہوتے ہیں، صوفی سخی ہوتے ہیں، صوفی، اور جو سخی نہیں وہ صوفی نہیں۔ تو اس کے دل میں تو دنیا، تو جس کے دل میں دنیا ہے وہ دنیا دار ہے، اور جس کے دل میں یار ہے وہ خدا کا دوست اور خدا کا پیارا ہے۔ کیونکہ دنیا نکلے گی تو صوفی ہے، تو جب دنیا اندر رہی وہ کون سا صوفی ہے کہ جس کے دل میں دنیا ہو؟ صوفی وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس بیٹھنے والے ایک مقام آتا ہے کہ ان کے دل سے بھی دنیا نکل جاتی ہے، وہ بھی دنیا دار نہیں ہوتے بلکہ دنیا والوں کو نوازنے والے ہوتے ہیں۔ دنیا نکال دی دل پہ، جتنا بھی ہوگا دل میں نہیں ہوگا، دل سے باہر ہی ہوگا، وہ اچھی نیت سے خرچ ہوگا، اچھی جگہوں پہ خرچ ہوگا، اچھے اوقات میں خرچ ہوگا، لیکن دل میں نہیں ہوگا، بلکہ ان کے پاس بیٹھنے والوں میں بھی کرم ہوتا رہتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ دنیا دل سے نکل جاتی ہے، اور پھر وہ بھی صوفی ہو جاتا ہے۔ وہ بھی آپ سمجھ آ رہی ہے صوفی کی؟ تو صوفی کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ سخی ہوتا ہے اور وہ کریم ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ کریم، کیونکہ اللہ کی عطا سے وہ متصف ہو گیا، تو حضور کے صدقے آپ اسے بھی کرم کی دولت مل گئی، سخاوت کی دولت مل گئی، اس کا دسترخوان کشادہ ہوتا ہے، آتا ہے تو کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ یہ کم ہے کہ ان کے پاس آنے والوں پر رب رحمتوں کے چھینٹے مار دیتا ہے، ان کی نگاہ سے دل کی تنگیاں صاف ہو جاتی ہیں، ان کے ذریعے اللہ اپنا محبوب بنا دیتا ہے، اپنا ولی بنا دیتا ہے، اپنا دوست بنا دیتا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے ولی کے پاس بندہ آئے اس لیے جائے کہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے دوست ہیں، میں ان کی زیارت کر رہا ہوں، تو وہ خالی آ جائے، نہیں، اسے ملتا ہے، اسے پھر ان کی دعائیں بھی ہوتی ہیں، اور ان کی دعاؤں سے پھر اللہ پاک انہیں ظاہری اور باطنی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ لیکن صوفی کیا ہوتے ہیں؟ سخی ہوتے ہیں اور کریم ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ وہ اللہ کی جلووں سے متصف ہوتے ہیں۔ وہ کوئی اور کسی کا پیر ہوگا جو دنیا دار ہوگا تو وہ تو خدا کا دوست نہیں ہوتا۔ دنیا دار وہ دنیا داروں کے یار ہیں، لیکن جو اللہ کا یار ہے دنیا اس سے باہر ہے، کیونکہ وہ اللہ کا یار ہے۔ تو دنیا دل میں ہو تو اللہ کا دوست نہیں ہوتا، جس کے دل سے نکل جائے اسے اللہ دوست بناتا ہے، اور وہی اللہ کا دوست ہے۔ اور کیا ہی خوبصورت انداز سے حضرت امام محمد منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ نے نسخہ عطا فرمایا۔ آج تو جس دور سے میں اور آپ گزر رہی ہیں پرفتن دور ہے، اور جہالت بہت پھیل چکی ہے۔ نیٹ آنے سے علم کم نہیں ملا ہے، جہالت زیادہ ملی ہے، اور جہالت بہت بڑھ گئی۔ لیکن آپ نے ایک نسخہ لکھا، وہ کیا نسخہ تھا؟ آج ہم چھوٹے چھوٹے بچے دنیا کو دل دیے، تو جب بالغ ہوتے ہیں یہ قرآن بھی بیچتے ہیں، حوض ایمان بھی بیچتے ہیں، اور دین بیچتے ہیں۔ کس کے لیے؟ پیسے کے لیے، دولت کے لیے، کیونکہ ان کے دل میں دولت نکالی نہیں گئی۔ تو جب ان کے دل سے تربیت ہی ایسی ہوئی کہ وہ دولت نہیں تربیت مانگے، تو ان کے دل میں دولت رہی، تو بڑے ہو کے پھر دولت کی ان کی آنکھوں میں آئے گی، پھر رشتوں کی پاسداری کیا ہے کہ یہ ہمارا فلاں رشتہ، اس کی کیا پاسداری ہے؟ جب دل میں دنیا آ گئی پھر کسی کی پاسداری نہیں ہوتی۔ جب دل میں دنیا آ جاتی ہے تو لوگ تو رسول اللہ کے سامنے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دل میں دنیا آ جاتی ہے تو امام پاک پہ بھی ظلم ہو جاتا ہے، اہل بیت پہ بھی ظلم ہوتا ہے۔ جب دنیا دل میں آ جاتی ہے پھر کوئی نظر نہیں آتا، پھر تو باپ بھی نظر نہیں آتا، پھر تو ماں بھی نظر نہیں آتی، کیونکہ دنیا آ گئی ہے۔ اور جہاں اللہ اس کے رسول کی محبت ڈیرا لگا لیتی ہے وہاں رشتہ سامنے نظر آتا ہے اور یاد آتا ہے، اور اس کے مطابق یار کو راضی کرنے کے لیے مکمل بھی کرتا ہے اور ان کا سہارا بھی بن جاتا ہے۔ اب دیکھیں انہوں نے کیا لکھا، یعنی اس کا مفہوم مجھے یاد ہے کہ بچوں کو کیسے صحیح رکھنا ہے اور ان کے دل میں دنیا نہ آئے۔ تو انہوں نے کہا
کہ ابھی بچے ہیں، ظاہر ہے بچہ اپنے پیسوں سے تو صدقہ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ چھوٹا ہے، تو وہ نہیں کر سکتا، مال نہیں دے سکتا، کوئی لے گا تو ظلم ہوگا بچوں سے۔ تو کہا کہ اللہ کی راہ میں جو خرچ کرنا ہے اور ہم خرچ کرتے ہیں تو ڈائریکٹ نہ کریں، اپنے بچے کو دیں، اپنی بچی کو دیں، اور کہیں آپ دیں، اللہ کی راہ میں دیں۔ دینا تو آپ نے، بچے کی تربیت کریں کہ اس کے دل سے دنیا نکلے، اس کے دل میں نہ آئے۔ اب پیسے آپ نے دینے ہیں لیکن ان کے ذریعے دیں کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ یہ لے کتاب دیں گے آپ دیں، یہ سوٹ دینا بیٹی تم دو، یہ بیٹے تم دو، تاکہ وہ 15 سال بالغ ہونے سے پہلے ان کے دل میں دنیا نہ آئے، بلکہ ان کے دل میں اللہ اور رسول کی محبت آئے۔ جو ہی بالغ ہو تو پھر خوشبوئیں اور ملنی شروع ہو جائیں، یہ بچہ دنیا دار نہیں ہے بلکہ دنیا کے خالق کا یار ہے، کیونکہ اب وہ سخی ہے، اب اس نے دولت آگے بانٹنی ہے کیونکہ دل میں آئی نہیں، یہ آئی ہے تو نکال دی ہے، ماں باپ نے تربیت ایسی کی ہے کہ وہ دولت بانٹنے والا ہے، اب وہ جمع نہیں کرے گا کہ سنبھال کے رکھے، نہ اپنے پہ خرچ نہ دوسرے پہ خرچ، بلکہ آگے دے گا۔ اور یہ پکی بات ہے کہ جو دیتا ہے پھر پیچھے سے آتا ہے، رکتا نہیں ہے۔ اور سمجھنے والی بات بندے کہتے ہیں کہ یہ کم ہو گیا ہے، کم نہیں ہوا، سمجھ نہیں آتی، وہ کم نہیں ہے، تعداد کم ہے، برکت ہے، اس میں برکت بڑی ہوتی ہے۔ کہ آپ دیکھو ایک بندہ 50,000 میں اتنا اچھا سسٹم چلاتا ہے اور 1-2 لاکھ میں بھی روتا ہے، اور یہ کیوں؟ ادھر تو تعداد کم ہے، ادھر تعداد زیادہ ہے، بچے بھی اتنے ہیں، وہ روتا ہے اور یہ خوش ہے، تو پھر کوئی سمجھدار تو فیصلہ کرے گا نا، اور اس پوائنٹ پہ پہنچے گا کہ تعداد کی بات نہیں، بات برکت کی ہے، بات اس کا پیسہ کہیں جا رہا ہے، کہیں لگ رہا ہے، کسی کی دعائیں شامل ہیں، رب کی رضائیں شامل ہیں، اللہ نے اس میں نور رکھ دیا ہے، اللہ نے اس میں برکت رکھ دی ہے، یہ تھوڑے پہ بھی خوش ہے، وہ زیادہ پہ بھی پریشان ہے، اس لیے پریشان ہونے کی بات نہیں۔ اس طرح تربیت ہو تو پھر رشتے قائم رہتے ہیں۔ آج دیکھو، آپ سروے کر کے دیکھو، زیادہ رشتے ٹوٹے کس وجہ سے، تو آپ کہیں گے واقعی دنیا تو آئی ہے، اور دنیا میں پیسہ اس سے رشتے کیے ہیں۔ شادیوں میں بھی دیکھا جاتا ہے پیسہ کس کے پاس، دین کس نے دیکھنا ہے اور نیک بندہ کس نے دیکھنا ہے، بس یہ دیکھنا امریکہ ہے، افریقہ ہے، بس پائے وہ جنبی ہو، بس یہ دیکھنا افریقہ امریکہ ہے، بیٹی دے دو، ذبح کر دو بیٹی کو، پھوکے کی بعد میں رونا تو دونا، یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ دنیا دیکھی جاتی، کیا دیکھی جاتی؟ دنیا اور ظاہر دیکھا جاتا، ٹیپ ٹاپ یا بہت زیادہ ہو گیا، لیکن جب تربیت ایسی ہو تو پھر وہ دنیا نہیں دیکھی جاتی، دنیا کے خالق کو دیکھا جاتا ہے، اللہ اس کے رسول کو دیکھا جاتا ہے، پھر کرم، پھر فضل، پھر بہاریں ہوتی ہیں۔ تو میں بات کر رہا تھا صوفیہ کی، کہ صوفی سخی ہوتے ہیں۔ صوفی کیا ہوتے ہیں؟ سخی ہوتے ہیں۔ اگر صوفی کو تحفہ لیتے ہیں تو حسن ظن رکھا کرو کہ انہیں آپ کے تحفوں کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ کی خدمت کی ضرورت نہیں ہے، وہ لیتے اس لیے آپ کو بھی کچھ مل جائے۔ باپ کو نہ بھی دو، باپ قبول کر لے تو اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ اور دے گا اور کرم فرمائے گا۔ صوفیہ لیتے ہیں سنت مصطفیٰ ہے اور دیتے ہیں سنت مصطفیٰ ہے۔ وہ اونچے لوگ جو ہوئے، نہ دے تو سنت ادا نہیں ہوتی، اور نہ دے تو پھر بھی سنت نہیں۔ سنت تو دونوں ہی ہیں، تحفہ لینا بھی سنت ہے، تحفہ دینا بھی سنت ہے۔ تو ان کی نیتیں بڑی پکیزہ ہوتی ہیں، تو وہ کم ہے آپ ظاہری خدمت کرتے ہو، ان کی دعا سے رب دل کی دھرتی کو پاک کر دیتا ہے، ان کے خوش ہونے سے رب راضی ہو جاتا ہے، اور پھر جب رب راضی ہو جاتا ہے پھر بندے کو کیا چاہیے؟ یہ سلسلے ہیں، اس طرح نظام چلتا، لینے دینے کے سلسلے، اس میں اللہ کے ہاں قرب بندے کا زیادہ ہوتا ہے اور زیادہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ لیکن حسن ظن رکھنا چاہیے کن کے بارے میں؟ صوفیہ کے بارے میں، وگرنہ مارا جاتا ہے جو صوفیہ کے بارے میں، کیونکہ چھوٹے بچے ہیں اور انہیں کیا پتا صوفی کیا ہے اور ان کی سوچیں کیا ہیں۔ جب یہ بڑے ہوتے ہیں، آج وہ باپ پہ بولتا تو اس لیے بولتا ہے نا، اسے پتہ ہی نہیں، ابھی چھوٹا سا ہے تو وہ کہتا باپ کو پتہ کوئی نہیں، تو جب خود باپ پتہ بھی کہتا ابا جی سے ہی کہتے تھے، کیونکہ ابھی ابا تو بنا نہیں ہے لیکن بن گیا ہے۔ کیا بن گیا؟ یعنی پہلے باپ بنا ہے، 15 سال کا بچہ باپ بن گیا، اور 15 سال کی بچی اماں بن بیٹھی ہے۔
جب وہ ماں پڑھتی ہے تو پھر سمجھ آتی ہے، پھر کہتے ہیں واقعی ماں ماں ہی ہوتی ہے، ماں ماں ہی ہوتی ہے، باپ باپ ہی ہوتا ہے. ہمیں اس وقت سمجھ نہیں آتی تھی، ہم کہتے ہیں ابا جی کیوں کرتے ہیں؟ کہا ابا جی کو پتا ہے، پریکٹیکل ہو گیا ہے، اور اماں جی کا بھی پریکٹیکل ہے، انہیں بھی سارا پتا ہے. اب وہ سمجھ گئی ہیں کتنے راستوں سے گزر کے وہ کہاں تک پہنچی ہیں، اور تم ابھی ادھر سے گزرے ہی نہیں اور تم ان کے اندر بدگمانی کر رہے ہو. اسی طرح اولیاء ہیں، تم چھوٹے بچے ہو، تمہیں کیا پتا وہ کہاں پہنچی ہیں، کہاں سے گزر کے پہنچے ہیں. اب وہاں پہنچے ہیں کہ ان کی سوچ کلیئر ہو گئی ہے، ان کی سوچ پکیزہ ہو گئی ہے، ان کا جو عمل بھی ہے وہ صحیح ہے. تم اپنے آپ کو غلط سمجھو، تمہاری سوچ میں کمی ہے، تمہارے علم میں کمی ہے. وہ تمہاری سوچ سے بھی بالاتر ہے، وہ تمہارے علم سے بھی بالاتر ہے. اور جب رب کرم فرمائے اور تم اس مقام پہ پہنچو، پھر تمہیں سمجھ آئے وہ جو بھی کرتے ہیں رب کی جان کے لیے کرتے ہیں، رب کی رضا کے لیے کرتے ہیں. یہ پکیدہ سوچیں. آج ماری اس لیے پاڑی ہے نا، ہم اپنے اوپر قیاس کر کے مارے جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہمیں ایسا نہیں ہے تو انہیں ایسا کیوں ہے. تو چپ کر، تو چھوٹا ہے، وہ بڑے ہیں. بڑوں کو اپنے اوپر قیاس نہیں کرتے، بڑوں کو بڑے ہی سمجھتے ہیں، چھوٹوں کو چھوٹے ہی سمجھتے ہیں. جو چھوٹے چھوٹوں کو سمجھیں گے، بڑے بڑوں کو سمجھیں گے. تو اس لیے بڑوں کے معاملے بڑوں پہ چھوڑو، اس میں نہ بولو، اس میں ان کے متعلق حسن ظن، ان کے متعلق اماں جی ابا جی کے متعلق حسن ظن، اور کہنا ہمارے اندر کمی ہے، ہمیں علم نہیں، ہمیں تجربہ نہیں، ہمیں یہ معاملہ ہے. وہ اونچے ہیں، ان کی سوچیں بھی، اس سوچ میں بھی اللہ پاک کرم فرمائے گا، اس میں بھی فضل فرمائے گا. تو یہ بات کر رہا تھا کہ صوفی سخی ہوتے ہیں. صوفی کیا ہوتے ہیں؟ ان کی عادت بڑی ہیں. ان میں ایک عادت کیا ہے؟ انہیں یاد رکھیں، اور بندہ گناہگار بھی سخی ہو نا تو رب پھر بھی کرم فرماتا ہے. اللہ کو سخاوت بڑی پسند ہے. سخاوت آپ دیکھ لو، گناہگار بھی بندہ ہوگا، سخاوت کرنے والا ہوگا نا تو دنیا بھی عزت اسے ملتی ہے. ملتی ہے کہ نہیں؟ دنیا بھی عزت اسے ملتی ہے. مخلوق راضی ہے تو رب راضی رہتا. اگرچہ وہ گناہگار ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس ادا سے اللہ پاک اس کی بخشش بھی فرماتا ہے، کرم بھی فرماتا ہے کہ وہ روک کے نہیں رکھتا، وہ آگے دیتا، آگے پھراتا، ہمدردی کرتا ہے. اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی مخلوق ہے تو وہ علم کی دولت آگے پھرا دے، مال کی دولت آگے دے، آگے پہنچاتا، روکتا نہیں. باوجود اس کی کہ دوسری طرف اس کے اعمال ٹھیک نہیں ہیں، پھر بھی اللہ پاک اس پہ کرم فرماتا ہے. تو اگر وہ متقی ہو کر سخاوت کرے تو رب کتنا کرم فرمائے گا. لیکن ولی ہوتے ہی سخی ہیں. ولی اور شاہ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز میں اللہ عز و جل کی شان بیان کرتے ہوئے یہ ایک شعر لکھا اور کہا اے کریمان کہ کارساز از خزانہ غیب، کہا اے کریم کہ تیرے خزانہ غیب سے، تیرے اے غریب کہ از خزانہ غیب، تیرے خزانہ غیب سے عیسائی اور مجوسی روزانہ کا وظیفہ رکھتے ہیں. روزانہ مالک تو نے دیتا، روزانہ دیتا ہے. اکبرس تیرا دشمن، عیسائی تیرے دشمن، پھر بھی تو پالتا ہے ان کو. وہ تیرے خزانہ غیب سے وظیفہ خودداری روزانہ کا رزق رکھتے ہیں، روزانہ تو نے دیتا ہے. دوستا کجا کنی محروم تو کہ بد دشمنہ نظر داری. تو یاروں کو کیسے محروم کرے گا جبکہ تو دشمنوں کو پالتا ہے؟ ایسے تو سمجھنے والی بات ہے کہ بدر روتی ہیں، بدر کیا کچھ کرتی ہیں، جیب کو دبا کے رکھتی ہیں، کم ہو جائیں گے، مر جائیں گے، اور برائی پہ ڈاری کوئی نہیں ہوتا، خرچ کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں. اور جب دین کی بات آتی ہے تو دل پہ آگ بڑھ جاتا ہے. نانا اور جو دشمنوں کو دے رہا ہے، انہیں پال رہا ہے، تو مسلمانوں کو محروم رکھے گا. اور پھر مسلمانوں میں وہ جو اسے اور ماننے والے ہیں اور پیار کرنے والے ہیں، الگ بات ہے کہ انہیں وہ دیتا ہے جو اس سے دور نہ کرے. وہ دیتا ہے کہ اب یاد نہ لے لے، زیادہ دے کے یاد چلی جائے گی. تو ان سے پیار ہے کہ انہیں اتنا دیتا ہے جن سے یاد رہے، وہ نہیں دیتا جس سے اس کی جان چلی جائے. اور دوسروں کو دیتا جاتا ہے، وہ دشمن ہے. دفاع تمہیں جہنم میں جلانا ہے، تم اسی میں مرو. اور یاروں کو ذرا روک کر کیوں تمہیں بھی اور تمہارے ساتھیوں کو بھی جنت میں بھیجنا ہے، تم پہ کرم فرمانے ہیں. اس لیے اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ کے، اپنے آپ کو مضبوط کرو. اللہ کی راہ میں دینے میں کمی نہیں آ سکتی. کمی لیکن صرف ایمان کی کمزوری ہے جس کی وجہ سے ہم ڈرتے ہیں، اس لیے دل پہ ہاتھ پڑ جاتا ہے. نہ دل پہ ہاتھ کیوں پڑے؟ رب کا دیا ہے اور رب کا وعدہ بھی ہے، اس کا وعدہ بھی ہے. اس لیے صوفیہ کو پریشانی کوئی نہیں.
صوفیہ کو، کیونکہ وہ پاکیزہ ہو گئے. یہ جہاں پریشانیاں آتی ہیں اس میں کچھ نہ کچھ تو دل میں دنیا ہوتی ہے، تو اس لیے ہاتھ پڑ جاتا ہے. کچھ نہ کچھ تو ہے، ساری تو نہیں ہم کہتے، لیکن کچھ نہ کچھ تو ہوتی ہے جس کی وجہ سے ڈر لگتا ہے، ہاتھ پڑتا ہے. پیسے چلے جائیں گے، یہ نکل جائیں گے، کتنی دیر. اگر انہیں تو کفن ہی دینا ہے، جیب بھی لے لینی ہے. بٹوے میں کیا ہے نکالو، سونا بھی اتارو، دام پہ لگا سونا بھی اتارو، سارا کچھ اتار لو. اور ابا جی نے 2 کفن دے اندر. باجو بدن ابا جی کے لیے دعا بھی ہے کہ نہیں؟ ہمارے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ایک مفہوم مجھے یاد ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ابا جی انہوں نے کہا انگور بھیجے، شاید کیا بھیجے؟ انگور بھیجے. واپس آئے تو بچے انگور کھا گئے. ابا جی کے لیے کچھ بھی نہ چھوڑا، تو انہوں نے جگہ دی، شاید مسجد کے لیے وقف کر دی. یہ کیا کہا ہو، اور جنہوں نے میرے لیے انگور نہیں چھوڑا، میرا حصہ نہیں چھوڑا، میرے من میں کے بعد کیا چھوڑیں گے؟ زیادہ زندگی میں ہی دے دو، ان پہ نہ بھروسہ کرو. یہ تو کھا پی جائیں گے، اڑا دیں گے، تو ہم اپنی آخرت سنبھالیں گے. میری موجودگی میں اتنی سی چیز بھی میرے لیے رکھ سکے تو بعد میں کیا رکھیں گے؟ لہذا اپنی زندگی میں سخی بن جاؤ، اور جو سخی بندہ ہوتا ہے اور اس کا نسل تک نام رہتا ہے اور کرم ہوتے رہتے ہیں، دعائیں ہوتی رہتی ہیں سخی کے لیے. جس نے مسجد دے دی، مسجد کو مدرسے کو جگہ دے دی، اتنا بڑا سخی ہے. قرآن پڑھا جا رہا ہے، حدیث پڑھی جا رہی ہے، ذکر ہو رہے ہیں اللہ کا، تو وہ تو جہاں بھی ہوگا کرم اس پہ ہوں گے. زمین پہ بھی کرم، قبر میں بھی کرم. بعد میں پتہ نہیں کسی نے کرنا یا نہیں کرنا، کیا حال ہونا ہے، اپنی زندگی میں کرو. یہ تو انگور نہیں چھوڑ دے، باقی کیا چھوڑیں گے؟ سمجھانے والے یوں بھی سمجھاتے ہیں. تو میں جو عرض کر رہا تھا کہ صوفی سخی ہوتے ہیں. اب یہ آیت کریمہ ہے اس حوالے سے، کیونکہ پیچھے بھی ہم نے اس حوالے سے گفتگو کی تھی اور یہ تفسیر قرآن کیا تھا، جس میں بتایا جا رہا تھا کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم خرچ کرو، شیطان کی نہ مانو. شیطان کہتا ہے نہ خرچ کرو، تم غریب ہو جاؤ گے، تم فقیر ہو جاؤ گے. تو جو اس پہ عمل کرتا ہے وہ شیطان کے وسوسے پہ عمل کرتا ہے، یا جو ایسی بات کرتا ہے وہ بھی شیطان ہے، جو کہتا ہے اللہ کی راہ میں نہ دینا، فقیر ہو جاؤ گے. جہاں روکنا تھا وہاں روکتا نہیں کہ یہ ڈی جے، یہ غلط حرکات جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے وہاں خرچ نہ کرو. وہاں کیوں تباہی کرتے ہو؟ اپنے ماں باپ پہ کرو، اپنی بہنوں پہ کرو. یہ کیا چار کتنے لاکھ تم شادیوں میں اڑا دیتے ہو. عجیب صورت ہے، عجیب صورت ہے کہ اس دور میں بھی اڑا رہی ہے. کتنا پیسہ، اور تم نے میرج آگے 60 لاکھ آگے کیا کر لیا ہے؟ تو اس 60 لاکھ سے کتنی بہنوں کے مکان بن جاتے؟ نہیں بنتے، بن جاتے. کتنی ماؤں کا بندہ سارا بن جاتا، کتنے بیٹوں کا بن جاتا. اتنا اپنی بہن کا چھاٹنا ہو 60 لاکھ روپے لگا ہے، یا بہن کے بیٹے ترس رہے ہوں ان کے کاروبار کر دے، کوئی ایسا سسٹم کر دو. نہیں، بعض لوگوں کی ہوتا ہے نک رہ جائے یا نام وہ پتا چلے چودھری ہے، چیما ہے، چٹھا ہے، کتنی دیر سے چٹھا نکل جائے گا آپ کا کٹھا. جب قبر میں جاؤ گے سمجھ آ جائے گی چودھری کون تو چیما کون. وہ تو کیما ہو جانا ہے، چیمے گا بھی. بچے گا وہی جو جہاں رب کو یاد کرے گا، تو رب کو یاد کرتے ہوئے سہارا بنے گا ایک دوسرے کا، پھر کرم ہوگا. لیکن یہ لے بیٹھے چیمے چٹھے، تو میں ان کی یہ نہیں بات کر رہا کہ چیمے چٹھے غلط ہیں، لیکن کچھ تصور ایسا ہے جس حوالے سے یہ بات کرنی پڑتی ہے کہ یہ لوگوں کے لیے اس دور میں بھی 60 دیں گے، 70 دیں گے اور لوگ ترس دیں. ایسے ہی ہے نا. اور پھر بے حیائی، فحاشی، عریانی، اوپر یہ بھی ہے نعوذ باللہ من ذالک. قسمت کی بات، کس کی؟ کتنے خوش قسمت ہیں وہ جو ایسے پروگراموں پہ مختصر کر لیتے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے بندوں میں خرچ کر دیتے ہیں. تو پھر وہ جوڑا بھی کتنا خوش رہتا ہے جس کے پیچھے کتنوں کی دعائیں ہوتی ہیں اور اللہ کی رضا ہوتی ہے. لیکن کیا کریں؟ کہتا ہے نہیں ہم نے کرنا. ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ نے کرنا ہے تو آپ نے مرنا ہے. ہم نے تو بتا دیا، ہم تو اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہوں گے مالک تیرا پیغام پہنچا دیا. لیکن انہوں نے کہا شیطان کو راضی کرنا ہے. ہم نے، عجیب بات ہے، ہر گھڑی ہر لمحہ جو آپ کی حفاظت کرتا ہے، ہر گھڑی ہر لمحہ جہاں بھی ہوں کون حفاظت کرتا ہے؟ سانس کی مالا کون چلاتا ہے؟ روک دے کہاں جاؤ گے؟ اندر سے باہر آئے کیا کرو گے؟ باہر سے اندر جاؤ. اتنی مشینیں لگائی ہیں، کتنا پیسہ دیتی ہیں. آپ جاؤ ہسپتالوں میں جا کے دیکھو آکسیجن کے لیے کتنا پیسہ. بعض ہسپتالوں میں آپ کو ہو سکتا ہے آکسیجن نہ ملے اور بس آکسیجن میں زندگی چل رہی ہے.
اور کتنا پیسہ اس آکسیجن پہ ہے اور ہر گھڑی سانس چلاتا ہے، ہر گھڑی یہ سسٹم ہے اس مالک کا، تو کتنا وہ ناشکرا ہے کہ جب وہ خوشی دیتا ہے اور اس کو راضی کرنے کی بجائے اس کے دشمن کو راضی کرتا ہے۔ بتاؤ یہ عقل مند ہے؟ اس لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا تھا، آپ نے کہا آج کیونکہ اس صوفیہ کی جو بات ہوتی ہے نا کمال ہوتی ہے، اور یوں سمجھو کہ کوزے میں دریا بند کر دیا اور ایک جملے میں وہ معراج کرا دیتی ہیں اور ایک ہی جملے میں وہ بارگاہ خداوندی میں پہنچا دیتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے ہی ہوتے ہیں، بڑے بڑے ہوتے ہیں، جیسے میں نے پہلے بات کی، باپ باپ ہی ہے، بیٹا بیٹا، قطن یہ نہ سمجھے میں باپ ہو گیا نا، وہ بیٹا ہی ہے، چاہے 70 سال کا پہنچ جائے، شادی نہ بھی بیٹا ہی ہے۔ جب باپ بنے اسے پتا چلے، باپ وہ بات کرتا ہے، یعنی باپ ایک نچوڑ دے دیتا ہے۔ باپ کیا کرتا ہے؟ کیونکہ وہ گزرا ہے نا، تو وہ اتنی وہ آپ کو 20 کتابیں نہیں پڑھائے گا، وہ 40 کتابیں نہیں پڑھائے گا۔ باپ کے ایک جملے میں کتنی کتابیں ہوتی ہیں، کیونکہ اسے زمانہ پڑھا وہ کیا تجربات سارے ہوتے ہیں۔ پھر وہ آگے ایک صوفیہ اسے کہتے ہیں کہ صوفی ایک جملے میں کتنی کتب سے بے نیاز کر دیتا ہے، بندہ ہزاروں کتب سے وہاں پہنچے، صوفی ایک جملے پہ پہنچا دیتے ہیں۔ آپ نے پتہ کیا کہا؟ آپ نے کہا دشمن کے کہنے پہ، دشمن کے کہنے پہ تو نے یار کا وعدہ توڑ دیا۔ دشمن کے کہنے پہ تو نے یار کا وعدہ توڑ دیا، چھوٹا کام کیا تم نے۔ بندے کہتے ہیں کچھ نہیں ہوا، نمازی قضا ہوئی نا، کچھ نہیں، ابا جی ناراض ہوئی نا، کوئی مسئلہ ہی نہیں، کوئی بس اتنا مسئلہ ہے کہ دوزخ میں چلے جائیں گے، وہ بھی کسی کو احساس ہو تو دوزخ میں چلے جائیں گے۔ لیکن صوفیہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں غور کر، دشمن کے کہنے پہ تو نے یار کا وعدہ توڑ دیا، غور کر کس سے تعلق جوڑا ہے اور کس سے تعلق توڑا ہے۔ کہا یہ تو غور کر، شیطان کی مان کر پیسہ اللہ کی نافرمانی میں لگایا، بے حیائی میں لگایا، جبکہ رب کو یاد کرنا تھا جس کی ہر گھڑی رحمت تجھ پہ ہے، ہر گھڑی مہربانی تجھ پہ ہے، جہاں بھی تو ہے اس کی نگاہ میں ہے، تو جہاں بھی محفوظ ہے اس کی حفاظت میں محفوظ ہے۔ تیری سانس کی مادہ وہ چلا رہا ہے، تیری آنکھ دیکھ رہی ہے تو اس کے کرم سے دیکھ رہی ہے، تیرے کان سن رہے تو اس کے کرم سے ہیں۔ یہ جتنی بھی چیزیں تیری تیار ہیں، چل رہی ہیں، کام کر رہی ہیں، پیچھے اس کا اذن ہے، پیچھے اس کا اذن ہے، وہ ذات۔ تو اس ذات سے تو وعدہ بھی کر کے آیا، اور جو تیرا اور رب کا دشمن ہے، اس سب کا دشمن ہے، تو نے اس موقع پر جس کا شکر ادا کرنا تھا وہ تیرا دوست ہے، تو نے اس کے وعدے کی پرواہ نہیں کی، اور اس دشمن کی جو تجھے چاہتا ہے کہ تو جنت میں چلا جائے، تجھے مرتبے مقامات ملے، اس دنیا میں بھی تیری زندگی بہتر ہو، آگے بھی بہتر ہو، وہ سب کا دشمن ہے، اور تو نے اس کی مان کر اتنا بڑا نقصان کیا ہے کہ تو سمجھ رہا ہے بس یہ گناہ ہوا ہے، ٹھیک ہے یہ بھی بہت بڑی بات ہے، لیکن اس سے اوپر بات یہ ہے، اور تو نے اپنا تعلق اللہ سے توڑ کر اللہ کے دشمن سے جوڑ دیا ہے۔ یہ نقصان ہوا ہے۔ کیا نقصان ہوا؟ آپ میں سے کوئی چاہتا ہے کہ ہماری نسبت شیطان کی طرف ہو جائے؟ کہہ سکتا ہے آپ کو کوئی کہے کہ یہ شیطان کا غلام ہے، کیا تکلیف نہیں ہوگی؟ اگر آپ کو کوئی کہہ دے غلام الشیطان، شیطان کا غلام ہے، بتاؤ کوئی اچھا سمجھے گا؟ اور اگر آپ کو کوئی شیطان کہے اچھا سمجھے گے ہم، یا ہم اچھا سمجھیں گے؟ ہم میں سے ہر کوئی خوش اس بات پہ ہوگا جب ہم کہیں گے عبداللہ، یہ اللہ کا بندہ ہے، یا ہم کہیں گے عبد مصطفیٰ، یہ رسول اللہ کا غلام ہے، اس پہ سارے خوش ہوں گے۔ لیکن یہ جملے ہیں، میں کہوں یا نہ کہوں عبداللہ، اور آپ اپنے آپ کو کہہ رہا ہو عبداللہ، کہلوانے کی بات کوئی نہیں، لفظ کی کوئی حیثیت نہیں، تعلق اللہ سے مضبوط رکھو، ہر گھڑی اللہ کو یاد رکھو، اللہ کی ہر گھڑی نعمتیں ہیں، تم پہ احسانات ہیں مالک کے، اور مالک کے مصطفیٰ کے، اللہ کی عطا سے ہر گھڑی احسان میں ہو، چکے رہو چکے رہو، پھر کہنے کی ضرورت نہیں کہ میں عبداللہ ہوں یا میں غلام مصطفیٰ ہوں۔ زمانہ بھی کہے گا یہ وہ ہے جس کا تعلق اللہ سے بھی ہے اور اللہ کے رسول سے بھی ہے۔ اس لیے تعلق دیکھو، اور جس سے تعلق ہوتا ہے اگر صحیح ہو اسی کی مانی جاتی ہے۔ تو اس لیے جب ہم شیطان کی مانتے ہیں، اس کے نقشے قدم پہ چلتے ہیں، اس وقت یہ غور کر لیا کرو کہ ہمارا تعلق رب سے بس تھوڑا صحیح ہے،
بس اور شیطان کو راضی کر رہے ہیں، اور سدا یہی جملہ دل میں لگے اور نہیں تعلق رب سے ہے تو جس سے تعلق ہوتا ہے انہی کی مانی جاتی ہے، انہی کی اطاعت کی جاتی ہے، تو کتنا بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میں بات عرض کر رہا تھا کہ صوفیہ ایک جملے میں دریا بند کر دیتے ہیں، ایک جملے سے سمجھا دیتے ہیں۔ تو اللہ عز و جل قرآن پاک میں فرماتا ہے، جیسے میں نے پیچھے بھی سخاوت کے حوالے سے، خرچ کرنے کے حوالے سے گفتگو فرمائی تھی، اسی لیے میں ختم کرنے لگا ہوں، کیونکہ صوفیہ کے حوالے سے بات کر رہا تھا۔ لیکن صوفیہ کی سوچ بڑی پاکیزہ ہوتی ہے اور ہماری سوچ ظاہر ہے، ہم نیچے ہوتے ہیں تو ہمیں بار بار ان کی روشنی چاہیے، پھر ہم مضبوط ہوں اور مضبوط ہوں، اس کے مطابق زندگی بسر کریں۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیس علیک ھداھم، اے حبیب آپ پر لوگوں کو ہدایت دینا لازم نہیں ہے، ہاں ایک کام لازم ہے کہ آپ کو جو میں نے دیا وہ پہنچا دیں، اور ہمارے اوپر کیا ہے، ہمیں تو پہنچانا ہے اور پہنچاتے رہیں گے، اور یہ ہمارا کام ہے۔ مؤذن کا کام ہے اذان دینا، نمازی آئیں یا نہ آئیں، مؤذن اپنی ذمہ داری نبھائے گا اور اللہ کی رضا پائے گا، اللہ اسے نوازے گا۔ اب ہمارا کام بتانا، آپ شادیوں بیاہوں میں سسٹم ٹھیک کرو یا نہ کرو، جو مرضی کرو، ہم تو بری ہیں، ہم اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں، وہ اپنا جواب آگے دینا ہے، وہ اپنی قسمت ہے، پھر وہ عام کرے، لیکن ہمارا کام پہنچانا ہے۔ رب فرماتا محبوب آپ کا کام ہے پہنچانا، انما علیک البلاغ، آپ کا کام ہے پہنچانا، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے اسلام کی طرف داخل ہونے کی توفیق دے دیتا ہے، ہدایت دیتا ہے، جس سے اللہ چاہتا ہے اسے مانگا کرو ہدایت۔ یہ بزرگوں کے پاس بھی آتی ہیں نا تو کہتے ہیں دعا کرو بچہ امریکہ پہنچ جائے۔ میں نے اپنے شیخ صاحب سے عرض کی حضور یہ بھی دعا کے لیے باہر جانا ہے، مجھے آپ نے فرمایا یہ سونے کی دکان پہ بیچے ہی ڈھونڈتے ہیں، مومن ہو اور اسے مرنے تک پیسے کی پڑا رہے، وہ پیسے کا غلام ہے کہ اللہ کے محبوب کا غلام ہے۔ صوفیہ کے بعد جا کے بھی کہتے ہیں پیسہ پیسہ پیسہ، یہ حالت ہے۔ اور کون ہے جو یہ کہتا ہے کہ دعا کرو مجھے بھی ہدایت ملے اور میرے بچوں کو بھی ہدایت ملے؟ ہدایت سے بڑی بھی کوئی دولت ہے تو مجھے بتا دو، اس سے بڑی بھی کوئی دولت ہو، لیکن مانگنی پڑتی، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھی راستے پر ہے، پھر بھی اللہ پر مانگو، ارے سیدھی راہ سیدھی راہ سیدھی راہ، مر جائے گا لیکن ضرور سیدھی راہ کی رہے گی، اس سے آگے اور اپنی طرف چلنے والی راہ، چلا دے یہ رہے گا ہدایت۔ لیکن ہدایت من جانب اللہ ہے، اللہ کی جانب سے ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت، یہ اللہ کا فضل ہے، جس پہ چاہتا ہے وہ فرما دیتا ہے۔ اور پھر آگے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو تم مال خرچ کرو، جو تم، یہاں مال کو خیر فرمایا ہے، مال کو اب تو ہم دیکھ رہے ہیں مال فرعون زیادہ ہی بن رہا ہے، مال یعنی مال آیا نہ مال گیا، باپ گیا، ماں گئی، تایا گیا، چچا گیا، غریب چچا کو تو نام بھی نہیں نا، یا امیر چچا ہے تو بھتیجے گئے، تو وہ ختم، پیسہ کیوں آ گیا؟ اللہ پاک ایسے پیسے سے ہمیں محفوظ رکھیے کہ جس سے اللہ سے بندہ دور ہو جائے، رشتہ داری سے دور ہونا، اللہ سے دور ہونا، اللہ کے گھر سے دور ہو گیا، اس سے تو وہ غریب ہی اچھا جسے سجدہ نصیب تھا، جسے ہمدردی نصیب تھی، اگر سے پیسے نہیں تھے لیکن پھر بھی مسکرا کے دیکھ لیتا تھا اور کبھی خوشی میں پیار سے آ جاتا تھا، وہ سہارا بن ہی جاتا تھا، اچھے الفاظ بول دیتا تھا، اس فرعون سے بہتر ہے کہ غریب ہی رہے، کہ وہ فرعونیت آ گئی، گردن ڈھینگی ہو گئی، کیا حالات بن گئے، جسے مال ملا اور سجدہ اس کا قائم رہا، بڑھ گیا، آگے بھی خرچ کرتا ہے، خرچ زیادہ ہو گیا، اللہ کے نام میں اور خرچ کر رہا ہے اور دے رہا ہے، سمجھ جاؤ اللہ کا اس سے پیار ہے اور اسے مال خیر ملا ہے۔ اسے کیا ملا ہے؟ یعنی مال آنے سے رب نے بولا، رشتہ داری میں فرق نہیں آیا، نہ اپنے دوستوں میں فرق آیا، بلکہ اور بڑا اور محبت بڑی ہے۔ اس کا مطلب ہے اس کے دل میں مال نہیں آیا، مال بڑھ رہی ہے، دل میں اللہ اس کے محبوب کی محبت ہی ہے، اس کا اظہار ہو رہا ہے۔ جو تم خرچ کرو مال، خیر خرچ کرو، یعنی مال، یعنی جو تم مال خرچ کرو، فَلِأَنفُسِكُمْ، کیا لطف ہے اس میں، فَلِأَنفُسِكُمْ،
اور میرے لیے نہیں کرنا تم نے، میں تو بے نیاز ہوں، میں تمہیں دے رہا ہوں، میں تو کھلاتا ہوں، اور میں کھانے سے پاک ہوں، میں پینے سے پاک ہوں، مجھے تو نہیں چاہیے، میں تو اللہ الصمد ہوں، تم سارے میرے محتاج ہو، میں تو تمہیں دے رہا ہوں، مجھے نہیں چاہیے۔ جو تم کہنا تمہارے بھلے کو کہہ رہا ہوں کہ مال میں نے دیا ہے، اور میں ہی کہہ رہا ہوں جو خرچ کرو مال وہ تمہارے لیے ہے۔ فَلِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے بھلے کے لیے کرو، سان نہیں کسی پہ کرنا کہ سان سمجھ کے کر رہے ہو، مفاد کے لیے کر رہے ہو، دنیاوی مقصد کے لیے کر رہے ہو، دفع کرو ان مقاصد کو، یار کے لیے کرو، تمہارا ہی بھلا ہے۔ فَلِأَنفُسِكُمْ، یہ جو تم خرچ کرو گے مال یہ تمہارے لیے، مطلب کیا؟ اس کا ثواب ہم تمہیں دیں گے، اس کا ادھر بھی کرم ہوگا، آگے تو پھر سبحان اللہ۔ فَلِأَنفُسِكُمْ، جو تم مال خرچ کرو وہ تمہارے لیے ہے، یعنی اس کا ثواب تمہارے لیے ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور خرچ نہ کرنا، کیا فرماتا؟ اب خود ہی رحمہ فرما رہا ہے خرچ نہ کرنا، قربان جائیں آمینہ کے لال پر کہ جن کے صدقے رب نے ایک ایک بات بتائی ہے، حالانکہ یہاں کے کہا جاتا ہے تم بتاؤ تم بتاؤ، اور اللہ پاک خود بتا رہا ہے وَمَا تُنْفِقُونَ، خرچ کیسے کرنا، وَمَا تُنْفِقُونَ، خرچ نہ کرنا مگر ابتغاء وجہ اللہ، میں خالق کائنات خود فرما رہا ہوں جو بھی تم خرچ کرو تو اس نیت سے خرچ کرنا کہ میں راضی ہو جاؤں۔ اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، خرچ نہیں کرنا اس لیے نہیں کہ میرے کام آئیں گے، یہ دنیاوی مقصد ہے، جنازے بھی اس لیے نہیں جانا کہ کاروبار صحیح ہو جائے گا، رشتہ داری کے ساتھ یہ پیسے کا ذریعہ بحال رہے گا اور سسٹم ٹھیک ہوگا، کسی کو منہ دکھانے کے لیے نہیں جانا، کسی کے نہیں، اچھی نیت لے کے جانا ہے، عطا کرنا، کفن دفن کرنا ہے، ان کے سر پہ ہاتھ رکھنا ہے، سخاوت کرنی ہے، مالک کے لیے کرنی ہے۔ اللہ کو رہا ہے وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، خرچ نہ کرنا مگر ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کی رضا چاہتے ہوئے۔ کیا فرماتا مالک؟ یعنی ثوابہ، خرچ کرنا اس لیے کہ مالک دے گا، مالک اجر دے گا، مالک ثواب دے گا، اپنا قرب دے گا، اپنی رضا دے گا۔ من اغراض الدنیا، کسی دنیاوی مقصد کے لیے خرچ نہ کرنا، کسی بھی دنیاوی مقصد کے لیے۔ تو جب دنیاوی مقصد کے لیے خرچ نہیں کرتا اس کی نشانی بتاؤں، بندے کو آپ کو پتا چلے گا۔ جو دنیاوی مقصد کے لیے خرچ کرتا ہے نا وہ سامنے رکھتا ہے میں نے خرچ کیا، اس پہ کیا، اس پہ کیا۔ تو جو یار کے لیے کرتا ہے نا وہ محسوس بھی نہیں ہونے دیتا، کیونکہ سودا اس سے نہیں کیا، سودا خالق کائنات سے کیا ہے، بس ختم ہو گئی۔ تو جہاں یار کے ساتھ سودا ہوتا ہے وہ تانے بھی نہیں آتے، وہ احسان چکرانا بھی نہیں آتا، وہاں کسی کو دکھ پہنچانا بھی نہیں ہوتا، اور جہاں یار کی رضا نہیں رہتی وہاں پھر دکھ پہنچانا بھی آتا ہے، پھر تکلیفیں دینا بھی ہوتا ہے، اور گائے بگائے میں نے کیا یہ کیا، اور پورے شہر میں پھر تشہیر ہو جاتی ہے میں نے کیا، اور چپ کر جس نے یار کے لیے کیا ہے وہ فرماتا میرے لیے کیا تو میں تو جانتا ہوں، اور پھر تیرا محفوظ ہو جائے گا، اور اتنا دوں گا سمجھ سے بالا تر ہے، کتنا دے گا؟ ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے۔ اور پھر آگے دیکھیں کمال ہے، ظاہر اللہ کا کلام ہے، کیا فرمایا سبحان اللہ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، دیکھو پہلے فرمایا تمہارے لیے ثواب ملے گا۔ اب کوئی شک کر سکتا ہے؟ کوئی مومن شک کر سکتا ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا تمہارے لیے ہے، ملے گا کہ نہیں؟ ملے گا۔ لیکن پھر مالک فرماتا ہے اور جو تم خرچ کرو، پیچھے بھی تھا نا، پھر فرماتا ہے جو تم بلائی خرچ کرو یوفیٰ الیکم، تمہیں پوری ملے گی۔ اب کوئی سوچ سکتا ہے کہ اللہ پاک کمی کرے؟ لیکن پہلے فرمایا جو تم خرچ کرو، پہلے فرما دیا کہ اللہ جو تم خرچ کرو گے اللہ کی رضا کے لیے تمہیں ملے گا، اس کا ثواب جزا اجر ملے گا۔ لیکن پھر دوبارہ فرماتا ہے جو تم خرچ کرو، اسے کیا کہتے ہیں؟ بلا تمثیل و تشبیہ، باپ بیٹے کو کہے بیٹا یہ تمہیں دوں گا، تمہیں پھر دوبارہ کہتا ہے یہ کرو گے نا تو میں تمہیں دوں گا، تو کیا پہلے شک ہے؟ لیکن بات کو پکا کیا جا رہا ہے اور زور دیا جا رہا ہے، اور یہ کام عام نہیں ہے، کام اور پکا ہے، کبھی شک بھی نہ کرنا کہ تمہیں ملے گا
نہیں. اللہ کے فرمان میں جس کو شک ہے پھر بھی اللہ تقیدے لگاتا ہے اور زور سے بات کرتا ہے. پہلے فرمایا ملے گا تمہیں ملے گا, پھر فرماتا جو تم خرچ کرو پورا دیا جائے گا. پورا تو اس پہ بھی تقید ہو گئی کہ ملے گا, لیکن پھر فرماتا ہے وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. آپ کو شک کر سکتا, ایک تقید لگی ملے گا ضرور ملے گا, لیکن پھر فرماتا تم پہ ظلم نہیں کیا جائے گا. تم پہ کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ اللہ پاک کسی پہ ظلم کرے؟ کسی مومن کے کسی بھی دماغ کے کسی حصے میں آ سکتا ہے یہ کہ اللہ ظلم کرے؟ لیکن دیکھو پہلے بھی فرمایا ملے گا, پھر فرمایا پورا ملے گا, پھر فرماتا ہے وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. کیا مطلب تم قَصُونَ مِنْهُ شَيْئًا, اللہ تمہیں اس میں سے تمہارے لیے کچھ بھی کمی نہیں کرے گا. جو اس نے وعدہ فرما دیا ہے تم سے کہ تم کرو گے میرے لیے, پھر میں جزا دوں گا اور وہ تمہیں مل کے رہے گا, مل کے رہے گا, مل کے رہے گا. اس میں کمی کیا بات ہے. اور پھر ہم اللہ کی راہ سے بھاگتے ہیں, خرچ نہیں کرتے اور دنیا دار کے وعدے پہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ دے گا, اور جو اس طرح وعدے کرتا زور دے دے کے کہ تمہیں ملے گا, تمہیں ملے گا, تمہیں ملے گا, اور ہم دیں گے اور کمی بھی نہیں کریں گے, تھوڑا نہیں بلکہ پورا یوفا الیکم, پورا دیں گے اور اس میں بھی کمی نہیں کریں گے. لیکن کمی تم میں ہوگی اگر تمہارا اندر کا سسٹم کلیئر ہو جائے اور تم میرے لیے کرو, پھر اتنا دوں گا اتنا دوں گا. یہ جہاں بھی دیکھے گا مرنے کے بعد بھی اس کی برکتیں نظر آئیں گی, اس کی نسلوں میں بھی نظر آئیں گی اور قیامت تک نظر آئیں گی. یہ بہار, یہ نور ہے اخلاص کا, یہ نور ہے رضا الہی کا. اس لیے صوفی وہ ہوتے ہیں جو سخی ہوتے ہیں. میں نے یہاں سے بات شروع کی تھی اور اس کے تحت ہی ساری گفتگو کی. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے